خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں اس زندگی کو عطا کیا کہ جو خود ایک نعمت ہے، اور انسان اگر اس نعمت سے صحیح فائدہ اٹھائے گا تو ہی جو ہے وہ اس نعمت کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک محدود زندگی ہے، ایک لمیٹڈ زندگی ہے، اور ہمیں اس زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ جو ہماری ابدی زندگی ہے جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے ہم اس کو بہتر کر سکیں، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اس زندگی کو اس طرح گزاریں گے جیسے ہمیں اس زندگی کو گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اس دنیا سے جانا برحق ہے اور سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ جانے والا چاہے کوئی بھی ہو، چاہے والد ہو، چاہے والدہ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، یا کوئی بھی عزیز ہو، انسان کی زندگی میں جانے والا اس کا غم انسان کو ہوتا ہے، اس کا غم انسان کی زندگی میں رہتا ہے۔ انسان کسی چیز کو کھو دیتا ہے، اس کا صدمہ اسے ہوتا ہے، خاص طور پہ کسی ایسے شخص کو کہ جو اس کی زندگی میں اس کے وجود کا بہت بڑا حصہ ہو۔ لیکن یہ کھونا حقیقتاً ہمیں اس بات کی نشاندہی کراتا ہے کہ ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس شخص کی یاد کو تازہ رکھنا تبھی ممکن ہے کہ جب اس کے زندگی کے اعمال اچھے ہوں، اس شخص کی زندگی اچھی گزری ہو، اس شخص کی زندگی کے ساتھ انسان کی یادیں اچھی ہوں، تبھی انسان اس شخص کو یاد رکھتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام یہاں اپنے ایک بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان چند چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کی دوست ہوتی ہیں۔ ایک اس کے اپنے دوست ہوتے ہیں کہ جو اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلا سوال یہی پوچھتے ہیں کہ وہ جنازہ کب۔ ان کی دوستی اور رفاقت پھر وہیں تک رہتی۔ پھر اس کے اپنے قریبی رشتہ دار، اس کی اولاد، زوجہ، یا اس کے جو بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی میت کو دفنانے تک ساتھ دیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی دفنا دیتے ہیں فوراً جو ہے وہ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یاد نہیں کرتے، ایسا نہیں، یقیناً وہ اچھے اگر ہوں، باقی الصالحات ہوں، اگر صحیح تربیت کی ہو انسان نے اپنی اولاد کی تو وہ کو یاد رکھتی ہے، اس کا ہر نیک عمل جو ہے وہ اس شخص کو جاتا رہتا ہے، لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز جو مولا فرماتے ہیں جو انسان کے ساتھ رہتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو، وہ اس کے اعمال جو قیامت تک اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب اصل چیز جو ہمیں اپنے قبر کے لیے آمادہ کرنی چاہیے یا ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، وہ ہمارے اعمال ہیں۔ کیا ہم اپنی زندگی میں جو عمل کر رہے ہیں، کیا یہ عمل ہمیں واقعاً اس طرف لے کے جائے گا یا نہیں لے کے جائے گا؟ انسان کی زندگی میں جستجو کس چیز کی ہے، انسان اپنی زندگی میں کس چیز سے محبت کرتا ہے، کس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انسان کی ظاہری زندگی کے اندر انسان جہاں پر تعلیم حاصل کرتا ہے، اپنے آپ کو پروفیشن کی طرف لے کر آتا ہے، پھر کسی نہ کسی چیز کا ایکسپرٹ بنتا ہے، اور جو ظاہری اس نے کامیابیاں اپنے لیے ڈرائیو کی ہوئی ہوتی ہیں وہ ان کو حاصل کرتا ہے اور پاتا ہے۔ اسلام بھی منع نہیں کرتا، تعلیمات اسلامی بھی منع نہیں کرتی کہ انسان اپنی ظاہری زندگی کو اچھا نہ گزارے، لیکن اگر اس ظاہری زندگی کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنے باطن کی طرف متوجہ نہیں ہے، وہ اپنے اصل ہدف اور اصل مقصد کی طرف متوجہ نہیں ہے، وہ اپنے اصل عشق کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو پھر وہ اسی دنیا سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ پھر یہی دنیا اس کے لیے جو ہے وہ کامیابی اور منزل اور مقصد بن جاتی ہے، اور پھر جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو یہ دنیا تو کسی اس کے کام نہیں آنے دیتی۔ یہ ڈیزگنیشن، یہ پوسٹ، یہ نام، یہ ساری چیزیں اس دنیا میں رہ جاتی ہیں۔ جب انسان جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے وجود سے ان ساری آئیڈینٹیٹیز کو چھین لیا جاتا ہے۔ انسان کی روح جیسے ہی اس کے بدن سے نکلتی ہے تو وہ پھر میت بن جاتا ہے، پھر بھول جاتا ہے کہ یہ شخص کوئی پریزیڈنٹ تھا، کوئی سی او تھا، یا کوئی بھی تھا، بس وہ ایک میت ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو جو پروردگار نے ایک بدن دیا ہے، یہ بدن خدا نے اس کو ایک نعمت دی ہے، کیونکہ یہ بدن جو ہے وہ روح کے اوپر سوار ہو کر اپنے کامیابی کی طرف بڑھتا ہے۔ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی یہ جب تبریز سے پہلی دفعہ جو ہے وہ عراق کی طرف سفر کر رہے تھے، جو کہ بہت بڑی شخصیت اور بہت عارف شخصیت ہے، ان کے بایوگرافی میں بیان ہوتا ہے کہ وہ جب کاروان کے ساتھ جو ہے وہ پہنچے اور کئی منازلوں کو، کئی جگہوں پر اسٹے کرتے ہوئے، تو ایک جگہ پر جب بہت تھکے ہوئے پہنچے تو وہ جو کاروان سالار تھا، اس زمانے میں ظاہر ہے اونٹ اور گھوڑے ہوا کرتے تھے، وہ فوراً ان کو لے کر اس تبل میں کہ جہاں وہ خوراک دے، پانی دے، مشغول ہو گیا۔ جو لوگ تھے وہ بھی بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کو بھی ضرورت تھی، تو انہوں نے جا کر اس کو یہ کہا کہ تم ان جانوروں کو جو ہے وہ غذا دے رہے ہو، پانی دے رہے ہو، تم ہماری فکر کرو۔ اس نے جو ہے وہ ان کی طرف اپنے چہرے کو کیا اور کہا کہ یہ بے زبان ہے، اور اگر میں اس بے زبان تک نہیں پہنچوں گا تو تمہارا جو ہے وہ عراق کا پہنچنا محال ہو جائے گا۔
اور یہ بات تمہیں اس وقت سمجھ آئے گی تم منزل پہ پہنچو گے۔ آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت ہی جو ہے وہ یہ سمجھ گیا کہ انسان کے بدن کے لیے روح اس کا راکب ہے، یعنی روح پر وہ سوار ہے، اور اگر روح کو خوراک نہیں دیا گیا اور روح کو اس کی چیزیں نہیں دی گئی تو یہ بدن کو کمال تک نہیں لے کے جائے گا۔ تو یہ انسان کو تبھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان یا منزل پر پہنچ جاتا ہے یا خدا نخواستہ اس کا جب آخری وقت آئے اور وہ اس منزل پر نہ پہنچے تو اسے افسوس ہوتا ہے کہ اس نے روح کے بجائے اپنے بدن کو بہت خوراک۔ اور یہ جو دنیا کے ذائقے، دنیا کی چیزیں، یہ زیادہ سب ہمارے بدن سے ہیں۔ ہم بعض اوقات اپنے ذائقوں کی خاطر، اپنے لباس، اپنے برانڈ کی خاطر، اپنی ظاہری چیزوں کی خاطر اپنی روح کو نقصان دیتے ہیں۔ ہم بعض اوقات حلال حرام یا جو ہے وہ مکروہات کا خیال نہیں کرتے۔ انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ غافل ہو گیا ہے کہ خداوند متعال نے اسے روح اور بدن کا جو ہے وہ دو چیزوں سے جوڑ کر جو ہے وہ بنایا ہے۔ انسان کمال تک پہنچنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے روح کی طرف متوجہ رہے، کیونکہ آگے والا سارا سفر جو کہ عالم برزخ کا سفر ہے وہ اس کے وجود کے ساتھ کہ جو اس نے سوچا ہوتا ہے، جو اس نے کیا ہوا ہوتا ہے وہی نظر آئے۔ اس لیے احادیث کے اندر ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے اور متواتر مختلف احادیث ہیں کہ جہاں پر ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان اپنی موت کی طرف متوجہ رہے، انسان اپنی موت کو یاد کرتا رہے۔ اور یاد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی دنیا کے کاموں کو چھوڑ بیٹھے اور ایک کنارے پر بیٹھے، نہ، اپنے موت کو یاد کرنے کا مقصد اپنی ظاہری زندگی کو بہتر بنائے۔ جب انسان کو پتا ہو کہ اس نے ایٹ دا اینڈ ایک سفر پہ جانا ہے تو وہ جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر اتنی چیزوں کو ریکوائرڈ وہ استعمال کرتا ہے جتنا اس کے اس سفر کو پورا کیا جائے۔ جب انسان جانتا ہے کہ ایک مسافر خانے میں وہ چند دن ہے، ایک ہوٹل کے اندر، ایک ٹرانزٹ کے اندر وہ کچھ گھنٹوں کے لیے ہے اور اس کی دوسری فلائٹ جو ہے وہ اس نے اس کو لے کر اپنے منزل تک پہنچنا ہے، تو وہ ٹرانزٹ پر دل نہیں لگاتا، وہ ٹرانزٹ پر اپنی بہت ساری آرام کی تلاش میں نہیں ہوتا۔ وہ بعض اوقات اس کی منزل امپورٹنٹ ہو تو اپنے ٹرانزٹ کی تکالیف کو بڑھا کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس منزل پر پہنچنا ہے وہ اس کا اصل ہدف اور اس کا مقصد ہے، اور اس کی وہی خوشی ہے، وہی اس کے لیے کامیابی ہے۔ زندگی ایسے ہی ہے، ہم اس عالم میں زر سے پھر ہم اس دنیا کے اندر جو دوبارہ ہماری روح کو منتقل کیا گیا بدن کے صورت میں، پھر ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ یہ دنیا ہمارے لیے بالکل اسی ٹرانزٹ کی طرح ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ہر شخص کی ایک کال ہے، وہ کال جس طرح ایئرپورٹ پر کال آ رہی ہوتی ہے کہ فلانی فلائٹ جو ہے فلانے گیٹ سے جو ہے وہ اتنی دیر میں ٹیک آف ہو جائے گی، ہماری زندگی کی سب کی کالیں بالکل ایسی ہیں۔ ہم لوگ بالکل جس طرح ایئرپورٹ پر ایک اسکرین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس فلائٹ پر ہم نے جانا ہے وہ کون سے گیٹ سے ہے اور کتنے بجے جو ہے وہ اس کی بورڈنگ ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کی جو کال ہے وہ ہر شخص کی کسی نہ کسی طرف کسی نہ کسی وقت آ جائے، ہمیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں ایسے اولیاء خدا کے جن کو پہلے سے کسی طریقے سے اشارتاً چیزوں کو بتا دیا گیا یا ان کو میسج مل گیا کہ وہ جانے والے ہیں دنیا سے، لیکن ہم لوگ عام آدمی اس طرح نہیں ہے۔ ہماری کال کبھی بھی آ سکتی ہے، ہمیں کبھی بھی اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ہم اتنا اس دنیا سے لیں کہ جتنا ہم اس دنیا سے جو ہے وہ اس والی دنیا کے لیے اپنے لیے چیزوں کو کامیابی کے لیے حاصل کر۔ اگر ہم نے اس دنیا میں زیادہ دل لگا لیا تو پھر یہی ایک مشکل ہو جائے گی کہ ہمیں چھوڑنا مشکل ہو جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک طولانی حدیث کے اندر کہ ہمیں اس طرف متوجہ کروایا کہ انسان کو اس طرف جانا ہی ہے تو وہاں جانے کے لیے تیار رہے، وہاں جانے کے لیے جن جگہوں سے اس نے گزرنا ہے ان جگہوں کے لیے اپنے آپ کو تیار، کہ جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اسے سامنا کرنا ہے تو ان کے لیے جو چیزیں اس کے لیے آسانی پیدا کریں گی ان چیزوں کو تیار کر۔ قبر میں اس نے جانا ہے، قبر چاہے وہ ظاہری ہو، قبر چاہے وہ برزخی ہو، اس نے اس کے اندر وارد ہونا ہے۔ اس قبر کے لیے کچھ چیزیں تیار کرے جو اس کی قبر کو روشن کر سکے۔ اس کے بعد منکر نکیر سوال کریں گے، اس کے بعد وہ مقامات ہیں مختلف کہ جہاں پر میزان ہے، جہاں اس کے اعمالوں کو تولا جائے گا، وہ صراط ہے کہ جہاں سے اس کو گزرنا ہے، وہ یہ سارے مقامات ہیں۔ انسان جب اپنی ظاہری دنیا میں پلاننگ کرتا ہے، کہیں ٹریول کرتا ہے یا کہیں جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے پورے آرٹنری کو جو ہے وہ دیکھ کے رکھتا ہے، اس کی فلائٹ یہاں اترے گی، یہاں سے اس نے کس طرح جانا ہے، کون سی کیب لینی ہے، کون سی جگہ پر اس کو شاید جو ہے میٹرو یا انڈر گراؤنڈ ٹرین لینی پڑے گی، اور اس کے بعد اس نے اترنا کہاں ہے، کتنی اس نے واک کرنی۔ یہ سب انسان اپنے ایک چھوٹے سے سفر میں جب اتنا ڈیٹیل اپنے آپ کو رکھتا ہے وہ سفر بہت طولانی ہے۔ عالم برزخ آسان نہیں ہے، عالم برزخ بہت سخت ہے۔